الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 سے 104۔ وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی، ماں اس کی جو تتلو پڑھتے تھے، الشیاطین شیطان، علی پر ملک سلیمان کی بادشاہت پر، وما کفرا اور کفر نہ کیا، سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن اور لیکن، الشیاطین شیطانوں نے، کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے تھے، الناس لوگوں کو، سحر جادو، وما اور اس کے جو انزلہ نازل کیا گیا، علی الملکین دو فرشتوں پر، بابل میں، ہاروت و ماروت اور ماروت پر، وما یعلمانی اور وہ دونوں نہ سکھاتے تھے، من احدٍ کسی کو، حتیٰ جب تک کہ یقولا یہ نہ کہہ دیتے، انما نحن کہ ہم تو صرف فتنۃ آزمائش ہیں، فلا تکفر پس تو نہ کفر کر، فیتعلمون سو وہ سیکھتے، منہما ان دونوں سے، ما وہ جو یفرقون جدائی ڈالتے، بھی جس سے، بین المرء و زوجہ خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان، وما ہم اور نہیں وہ، بدارین نقصان پہنچانے والے، بھی اس سے، من احدٍ کسی کا، الا مگر باذن اللہ اللہ کے اذن سے،
وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے ہیں ما وہ چیز جو یضرہم نقصان پہنچائے انہیں ولا اور نہ ینفعہم نفع دے انہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علموا وہ جان چکے لمن اشتراہ تحقیق جس نے خریدا یہ ما نہیں لہو اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کچھ حصہ وَلَبِئْسَ اور البتہ بری ہے ما وہ چیز شرو انہوں نے بیچ دیا بھی جس کے بدلے میں انفسہم اپنے آپ کو لو کاش کانو یعلمون وہ جانتے ہوتے ولو اور اگر انہم تحقیق وہ آمینو ایمان لاتے واتقو اور پرہیزگار بن جاتے لمثوبۃ تو بدلہ پاتے من عند اللہ اللہ کے ہاں خیرٌ بہتر لو کاش کانو یعلمون وہ جانتے ہوتے یا ایھا الذین اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو لا تقولو نہ کہو رائنا رائنا وقولو اور کہو انظرنا انظرنا واسمعوا اور سنو وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب علیم بڑا دردناک۔ تفسیر آیت نمبر 102 سے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں۔ تو کفر نہ کر پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند و بیوی میں جدائی ڈال دیں اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش یہ جانتے ہوتے۔ اب یہاں پہ ذکر ہے یعنی ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی تو کوئی پرواہ کی نہیں، البتہ شیاطین کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک کیا تھے، جادوگر تھے، اور جادو کے زور پر ہی وہ اپنی حکومت چلا رہے تھے۔ یعنی جو اتنی بڑی وہ حکومت چلا رہے تھے، کیا کہنے لگے کہ وہ بھی جادو کے زور پر ہی چلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے کیونکہ عمل سحر تو کیا ہے، کفر ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر کا ارتکاب نہیں کیا، اور وہ کر بھی کیسے کر سکتے تھے کفر کا ارتکاب۔
کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سدے باب کے لیے کیا کیا کہ جادو کی تمام کتابیں ان سے لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دی۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت و اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل ہے جو ان کے تخت کے نیچے سے یہ جادو کی کتابیں نکلی ہیں۔ اسی بنا پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دیا، جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کیونکہ جادو کیا ہے؟ کفر ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ یہ کفر کس کا تھا؟ انہی شیطانوں کا تھا۔ ہوتا ایسا ہے کہ جب بھی کسی قوم پر زوال آتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جادو ٹونوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر وہ اپنی تکلیفوں کا علاج کہاں تلاش کرتے ہیں؟ جادو ٹونوں میں، کہ شاید اس سے ان کے مقاصد ان کو حاصل ہو جائیں، ان کی خواہشات ان کو مل جائیں۔ اور جادو کیا بھی کیوں جاتا ہے؟ کس وجہ سے کیا جاتا ہے؟ جادو کرنے والے جادو کیوں کرواتے ہیں کسی پر؟ حسد کی بنا پر۔ اور کس بنیاد پر کروایا جاتا ہے؟ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس سے ڈرنے کی بجائے کیا کیا جائے؟ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کیا جائے اور اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے پروٹیکشن فراہم کی جائے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کس کی حفاظت میں آ جاتا ہے؟ اپنے رب کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی خدشات ہوں کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا میں کسی کی حسد کا شکار ہو گئی ہوں، تو ان چیزوں سے ڈرنے کی بجائے اپنے ذکر کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کے ذکر کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے۔ تو اگر ہم نے اللہ کا ذکر کر لیا تو ہم کس کی پناہ میں آ گئے؟ ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کوئی ایک قلعے میں بند ہو جائے اور قلعے کے باہر کچھ بھی ہوتا رہے لیکن وہ اندر سیف ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ کی پناہ میں سیف ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں، جادو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو پھر کس سے مدد مانگی جائے؟ اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، اللہ ہی کا ذکر کیا جائے۔ اب جب ان میں یہ چیز عام ہو گئی تو اللہ رب العزت نے بھی اس شہر میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو اتارا، اور وہ فرشتے کس لیے نازل کیے؟ ان کی آزمائش کے لیے۔ اور وہ فرشتے جب ان کو جادو سکھاتے تو ان کو ساتھ بتاتے کہ ہم تمہارے لیے کیا ہیں؟ آزمائش ہیں، یہ نہ سیکھو، یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سیکھتے اور اس پر عمل کرتے۔ اور جادو بھی کون سا سیکھتے؟ جو میاں اور بیوی کے درمیان فساد ڈلوا سکیں، میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا سکیں۔ اور انسان کی آزمائش اسی چیز سے ہوتی ہے جس سے اس کا دلی لگاؤ ہوتا ہے۔ تو ان کے اندر بھی یہ شوق بہت تھا جادو کا، تو اللہ رب العزت نے بھی اسی لیے اسی کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی 2 فرشتوں کو اتار کے۔ اور وہ 2 فرشتے جب تک ان کو یہ بتاتے نہ تھے کہ ہم آزمائش ہیں، جادو مت سیکھو، تب تک سکھاتے نہ تھے، لیکن اس کے باوجود، ان کے بتانے کے باوجود کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، ان کے بتانے کے باوجود یہ جادو سیکھتے۔ اور جادو بھی کیسا سیکھتے؟ جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکے۔ اب اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس پر جادو ہو گیا ہے یا کسی نے جادو کر دیا تو کیا کرے گا؟ جادو کا توڑ جادو سے کرے گا؟ کسی ایسے عالموں کے پاس جائے گا اور ان کے ذریعے ان پر جادو کروائے گا؟ نہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟
سنت کے مطابق اس کا علاج معوذتین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معوذتین کے ذریعے ہی اپنا علاج کیا تھا۔ معوذتین کیا؟ سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ اسی طرح سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورۃ البقرہ پر باطل پرست غالب نہیں آ سکتے، یعنی کوئی یہ پڑھتا رہتا ہے، اس سورت کو اپنی زندگی میں شامل رکھتا ہے، اس سورت کو پڑھتا رہتا ہے، تو اس پر کوئی بھی باطل قوتیں اثر انداز نہیں ہو سکتی، نہیں غالب آ سکتی۔ اسی طرح ایک دعا صبح و شام اگر اس کو پڑھا جائے 3 مرتبہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو انسان ہر طرح کے نقصان سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی، اور سب سے جو بیسک چیز ہے ان حالات میں وہ کیا کہ اللہ سے دعا، اللہ سے تعلق مضبوط۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں۔ اور دیکھیں جادو ہوتا بھی کس کے اذن سے ہے؟ کوئی جتنی مرضی کوشش کر لے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا الا باذن اللہ۔ تو اسی لیے بے خوف ہو جائیں، نقصان پہنچے گا تو اتنا ہی پہنچے گا جتنا اللہ کا اذن ہوگا، اور اتنا بھی تب پہنچے گا اگر اللہ کا اذن ہوگا۔ تو اللہ کے اذن سے وہ نقصان پہنچا ہے، اگر کسی نے پہنچانے کی کوشش بھی کی ہے تو اللہ کا اذن ہوا ہے تو وہ مجھ تک وہ نقصان پہنچا ہے، تو اپنے رب سے ہی گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ اس نقصان کو، اس بلا کو، اس عذاب کو، اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دیں۔ دعا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، اور اسی طرح اس شر سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو معوذتین یعنی سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور پھر ہاتھوں کو سر اور پورے جسم پر مل کر اپنے آپ کو دم کرتے ہیں۔ تو روزانہ دم ان صورتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو دم بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ باطل چیزیں اثر انداز نہ ہوں، اور اگر ہوئی بھی ہوں تو ان کا اثر زائل ہو جائے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، ایسی چیزوں سے خوف نہیں کھانا چاہیے، بلکہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو نقصان مجھے پہنچا ہے وہ اللہ کے اذن سے پہنچا ہے، اور میرا اللہ اس کو دور کرنے پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، یعنی یہ جو جادو سیکھتے ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ انہی کو نقصان پہنچاتا ہے، ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، ہمیشہ رسوائی ہی ایسے لوگوں کا مقدر رہے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر یہاں پہ دیکھیں خصوصی طور پر اس جادو کا ذکر ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ابلیس روزانہ اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، اور پھر شیاطین اس کے چیلے اس کو آ کر بتاتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے کسی کو قتل کروا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے ڈاکہ ڈلوا دیا، کوئی چوری، کوئی بڑے بڑے جرائم آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے انسانوں سے یہ غلط کام کروا لیے۔ وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا، وہ اتنے بڑے بڑے جرائم کا آ کر ذکر کرتے ہیں تو وہ ابلیس کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائی، اور ایسی لڑائی کروائی کہ ان کے درمیان جدائی ڈلوا دی، تو وہ اپنے تخت سے اٹھتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے۔ تو دیکھیں وہ اس چیز پہ اتنا خوش کیوں ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے وہ پوری ایک نسل تباہ کرتا ہے، اور اس ایک خاندان کے تباہ ہونے کی وجہ سے اگلی کئی نسلیں برباد ہوتی ہیں۔
تو معلوم ہوا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، ان کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرنا، یہ شیطانی عمل ہے۔ آج شیاطین تو یہ کام کرتے ہی کرتے ہیں، انسانوں میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میاں کو بیوی کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، بیوی کو میاں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، اور تب تک بھڑکایا جاتا ہے جب تک کہ وہ رشتہ ختم نہ ہو جائے۔ تو یاد رکھیں یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس جادو کے سیکھنے والے کا، سکھانے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ سیکھنا بھی کفر، سکھانا بھی کفر، کرنا بھی کفر، کروانا بھی کفر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لینے والے جانتے ہیں کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس کے باوجود اس کو لیتے ہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، کفر کو خرید رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس بدترین چیز کے بدلے کاش کہ یہ جانتے ہوتے، کاش ان کی عقل یہ کام کرتی کہ یہ غلط کام نہ کریں جس سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہوں۔ یہ کیوں اتنا بڑا جرم ہے؟ کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، دوسروں کی زندگی کو اذیت میں ڈالا جاتا ہے، دوسروں کو اس کے ذریعے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ہمارا دین تو قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کو نقصان پہنچائیں۔ اللہ رب العزت نے تو اس امت کو کس لیے نکالا؟ اخرجت للناس، یہ امت تو دوسروں کے لیے نکالی گئی ہے، دوسروں کے دکھ درد بانٹنے کے لیے نکالی گئی ہے، نہ کہ دوسروں کو دکھ درد پہنچانے کے لیے۔ تو ڈرنا چاہیے کرنے والوں کو بھی، کروانے والوں کو بھی، کہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے کاش یہ جانتے ہوتے کہ یہ اس کے بدلے کیا فروخت کر رہے ہیں، اپنا ایمان بیچ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے، ان غلط کاموں میں پڑنے کی بجائے، اس کفر میں داخل ہونے کی بجائے یہ صاحب ایمان بن جاتے، متقی بن جاتے، پرہیزگار بن جاتے، اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے، اللہ کے لیے کام کرنے والے بن جاتے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے والے بن جاتے، تو اللہ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے۔ پھر وہی بات لو کانوا یعلمون، اگر یہ جانتے ہوتے کہ ان کو ایمان والا بننے میں، متقی بننے میں ان کا فائدہ کتنا ہے، ان کی دنیا بھی سنور جائے گی، ان کی آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ کاش کہ ہمیں بھی اس دنیا میں یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم بھی ایمان والے بن جائیں، متقی بن جائیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے اپنے ایمان فروخت کرنے والے نہ بنیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر یہودیوں کی ایک اور بری حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ رائنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارا لحاظ کیجئے، ہمارا خیال کیجئے۔ جب صحابہ کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ کیا کہتے؟ رائنا۔ تو یہودیوں نے اس لفظ کو بگاڑ کر رائنا کو رائنا کہنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا چرواہا، ہمارا گڈریا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ آپ رائنا کی جگہ کیا کہیں؟ انظرنا، کہ ہماری طرف متوجہ ہوں۔ اسی طرح ان کا کیا طریقہ تھا کہ السلام علیکم کی بجائے کیا کہتے؟
السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ تم پر سلامتی ہو. تو یہ کیا کہا کرتے تھے؟ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم، السلام علیکم، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ تم پر موت آئے. تو یوں یہ الفاظ کو بگاڑ دیا کرتے تھے. تو یہاں پہ ان کی اسی حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی ایسے انکار کرنے والے اور مذاق اڑانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذاق اڑائیں، وہ دردناک عذاب کے کیا ہیں؟ مستحق ہیں. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے جن سے غلط مطلب نکلے، یا الفاظ کو اس طریقے سے ادا نہیں کرنا چاہیے کہ ان الفاظ کا مطلب بدل جائے. اور آج کے لیسن سے سب سے بڑی بات ہم نے کیا سیکھی کہ کسی عامل کے پاس جا کر اپنا ایمان خراب نہیں کرنا. اگر کسی سے حسد ہے تو کیا کریں؟ کیا کیا جائے؟ کسی کی چیز اول تو حسد کرنا ہی نہیں چاہیے. اگر آنے لگے دل میں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور وہ دور کیسے ہوتا ہے؟ کہ اللہ سے وہ فضل مانگے، اللہ اس کو دیا ہے، اس کی اس چیز میں برکت عطا کریں اور مجھے بھی ایسا نواز دیں، مجھے بھی اس سے بہتر نواز دیں. اور دینے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ہم جادو ٹونے کر کے کسی کی خوشیاں نہیں چھین سکتے، وہ نعمتیں خود حاصل نہیں کر سکتے. اس کو رب نے دی ہیں، ہمیں بھی دینے والا وہی ہے. اس لیے نہ تو جادو کروانے کی نیت سے کسی کے پاس جائیں، اور نہ ہی جادو کا توڑ کروانے کی نیت سے کسی ایسے غیر شرعی لوگوں کے پاس جائیں کہ جو آپ کا ایمان خراب کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون کون سے گناہ ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اللہ نے جس جان کا قتل کرنا حرام کیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، اور پاک دامن غافل و مومن عورتوں پر تہمت لگانا. تو جادو کرنا بھی 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین. اور اسی طرح اگر آپ کو محسوس ہو کہ بھئی آپ پر جادو ہو گیا تو بھی کسی کے پاس جانے کی بجائے قرآن کے ذریعے شرعی طریقے سے اس کا علاج کیا جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق
وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ